وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ کے لیے جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام اللہ کے حبیب، کائنات کے امام اور ہمارے ملجا و ماوا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ نمبر 66 سے 70 تک ہے، جن میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اگر ہم ان پر فرض کرتے، ان کے لیے لکھ دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا گھروں سے نکلو، تو تھوڑے لوگ ان میں سے اس کام کو کرتے، اگرچہ انہیں جو کچھ کہا گیا، سمجھایا گیا، اس پر وہ عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ وہ ثابت قدمی کا باعث بنتا۔ اس سے پہلے کہ یہ بات عرض کی جائے کہ حق کو ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور مخالفت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ گزشتہ آیات کریمہ میں جو بات بیان کی گئی وہ طاغوت کی پیروی، اس کو حاکم ماننا، اس کو بڑا تسلیم کرنا، اس کے پاس اپنے معاملات لے کے جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ایسے لوگ، خاص کر منافقین، جب ان پہ کڑا وقت آتا ہے تو وہ پھر قسمیں کھاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں تعلق کا، محبت کا۔ یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے پھر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ تمہارے معاملات طاغوت کو حل نہیں کرنے چاہیے، تمہارا فیصل، قاضی اور جج، سب سے بڑا جج اللہ کا رسول، کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہونا چاہیے، اور یقیناً وہ ہیں۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کرنے والے مسلمان ہیں، اندر سے مسلمان نہیں، ان کی حالت ہے کہ اگر ان کو ہم کہہ دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اللہ کے لیے گھروں سے نکلو، تو پھر ما فعلوا الا قلیل، تھوڑے ان پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے سامنے ایک مثال گزر چکی ہے،
اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے کوہ طور پہ ملاقات کرنے کے لیے. واپس آئے تو قوم 40 دن میں اتنی بگڑ چکی تھی کہ انہوں نے اللہ کی عبادت ہی ترک کر دی، پرستش ترک کر کے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. اللہ بھی ناراض، نبی بھی ناراض، اور نبی تو اتنے گرم ہوئے، اتنے تلخ ہوئے کہ اپنے بھائی پہ چڑھ دوڑے، ان کی داڑھی پکڑ لی. اس نے کہا کہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ناراضگی ان پہ، اور فرمایا کہ راضی صرف ایک صورت میں ہوں گا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، پکڑو تلواریں ایک دوسرے کے سامنے آ جاؤ. تو جو میدان میں نکلیں گے، جو ماریں گے یا مر جائیں گے، ان پہ میں راضی ہو جاؤں گا. ہزاروں لوگ، تقریباً 70,000 کے قریب لوگ وہ مارے گئے. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. لیکن اللہ کا خاص کرم دیکھیے کہ رسموں پر عمل کے باوجود، بدعات اختیار کرنے کے باوجود اور منافقت اختیار کرنے کے باوجود اللہ اپنے آخری نبی کی امت پہ ایسا حکم صادر نہیں کر رہا. کتنا بڑا کرم ہے. فرمایا ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہ حکم دیتے تو تھوڑے لوگ ہوتے جو میدان میں اترتے، اس کے باوجود حکم نہیں دیا. تو بخوبی یہ سمجھا جا سکتا ہے اس امت پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے. حق قربانی مانگتا ہے ہمیشہ. حق بات اور مستقیم رستہ، سیدھا رستہ، وہ قربانی مانگتا ہے. چونکہ ایماندار، راست باز کردار والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بدکار، مکار، فریبی، چکر دینے والے وہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اور پھر جو تھوڑے ہوتے ہیں ان کو اپنے اس رستے پہ، رویے پہ قائم رہنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ جو زیادہ خراب لوگ ہیں وہ شرمندہ نہیں ہو رہے، اس کو شرمندہ ہونا پڑتا. قدم قدم پہ بلائیں، قدم قدم پہ مصیبتیں، قدم قدم پہ آزمائشیں. تو حق ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، کیونکہ حق پر قائم رہنے کے لیے انسان کو سسٹم میں رہنا پڑتا ہے، جو سسٹم رب نے بنایا. سسٹم پہ رہنا، اس کو برقرار رکھنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے جو ہمیشہ اللہ کے بندے دیتے آئے ہیں. لیکن ساتھ ہی دیکھیں، انسان بنیادی طور پر بڑا، اس کی فطرت یہ ہے کہ جلد باز ہے اور جلدی جلدی فیصلے کرنا چاہتا ہے کہ میں جلد کر لوں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. انسان ہے نا. ویسے اگر انسان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے، یہ جو اللہ کا تقاضا ہے، اللہ نے انسان کو فرشتہ نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو جن نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا. جانور ایک انتہا ہے جہالت کی، اور فرشتہ ایک انتہا ہے نیکی کی، معصومیت کی. ان دونوں کے درمیان رکھا ہے اس کو. اور جو علتیں، جو قباحتیں، جو آزمائشیں انسان کے ساتھ رکھی ہیں وہ فرشتے کے ساتھ نہیں رکھی. فرشتے کو تو کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، اس کی تو غذا بھی اللہ کی بات ہے. یہ انسان ہے، اس کی خواہشات اس کو مرواتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ تو انسان بن، فرشتہ بھی نہ بن، جانور بھی نہ بن، اپنی خواہشات پر قابو پا کے انسان بن. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے فرمایا کہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اور اللہ کا یہ فرمانا
لو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، اگر ہم فرض کر دیتے، اگر ہم لکھ دیتے کرو بھی قتل، پتہ چل جائے گا تمہاری منافقت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کے منافقوں کو بھی ڈھیل دی اور اللہ کے رسول نے بھی ڈھیل دی۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے معاملہ آیا نا، صحابی کہتے ہیں ہمیں حکم دے ہم ان کو سیدھا نہ کر دے ذرا، آپ کے سامنے منافقت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ نبی اپنے امتیوں کو مارتا ہے۔ کیسا پیار ہے! نظر آ رہا ہے کہ یہ منافقت کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو ڈھیل دی، اللہ نے بھی دی اور اللہ کے رسول نے بھی دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ تمہارا انجام بہت برا ہے۔ انجام تمہارا یہ ہے اسفل السافلین، میں تم سب کو، منافقوں کو جو سب سے گہرا گڑھا ہوگا اس میں پھینکوں گا۔ اللہ اللہ۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ آزمائش آئی، پکڑو بھی تلواریں، تو انہوں نے ایسا کیا، کرنا پڑا، اس کے علاوہ کچھ چارہ کار ہی نہیں تھا۔ لیکن اس امت پر اتنا کرم کہ اس کو کسی اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا، اس کو بچا کے رکھا۔ اور ہم پھر بھی کہتے ہیں، اور ہم اتنے آزاد ہو گئے ہیں، اتنے دور چلے گئے، انہوں نے رب کی ذات پر، مجھ پر آپ پر نہیں، رب کی ذات پر سوالات اٹھانے شروع کر دے، رب ہے کہ نہیں؟ کئیوں نے انکار ہی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبر اور سختی نہیں کی، فرمایا کہ میں نے تمہیں زندگی بھی دے دی ہے، صلاحیتیں بھی دے دی ہیں، یہ دنیا بھی دے دی ہے، دیکھو اس کو، فیصلے میں آخرت میں کروں گا۔ اور پھر اس وقت کوئی مددگار، کوئی سفارشی، کوئی رشوت، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح اس امت کو اللہ نے وارننگ دے کے چھوڑ دیا۔ یہ وارننگ ہے کہ میں ایسا کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا۔ اور ساتھ فرمایا رب نے اس امت کے لیے، یہ فرمایا کہ حکم ماننا بہتر ہے، اگر مان لیتے بہتر ہوتا۔ جس طرح کہ اسی آیت کریمہ کا حصہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، فرمایا ہم نے اس طرح کہا اور ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے نہیں کرنا، لیکن اگر اللہ کے حکم کی یہ پیروی کرتے، ما یوعظون بھی، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو ان کو بتایا گیا، رہنمائی کی گئی، اگر وہ ایسا کرتے، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ایسا راستہ کہ جس میں انسان ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، صراط مستقیم والا راستہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ حکم ماننا بہتر ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر اطاعت گزار بن جائیں تو اطاعت گزاری پر اجر عظیم ہے۔ پہلے فرمایا کہ ان کے لیے بہتر ہے، اس کی تصدیق اور تحسین کی، پھر فرمایا کہ اس پہ کچھ ملنے والا ہے۔ ملنے والا کیا ہے؟ اجر عظیم۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، وہ لوگ جو نصیحت کیے جانے والے راستے پہ چلتے بہتر ہوتا اور ہم انہیں اجر عظیم دیتے۔ اور اجرًا عظیما، اجر عظیم کیا ہے؟ اجر عظیم اتنا بڑا لفظ اور اتنا بڑا جملہ ہے کہ آج تک 1400 سال ہو گئے، علماء کرام مفسرین اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، وہ کر ہی نہیں سکے،
وہ اس کی تفسیر بیان کر ہی نہیں سکے۔ اللہ نے کیا دینا اپنے بندے کو؟ اس نے اجر عظیم کہہ دیا۔ ہم اندازہ لگاتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اجر عظیم ہے۔ اجر عظیم وہ ہے کہ اللہ اپنی رضوان اور خوشنودی کے ساتھ اپنے بندے کو عطا کرے گا، اور پھر بندہ اس کی تمام حسرتیں وہ کہے گا اللہ جو میں نے سنا تھا مل گیا، جو میں نے تصور کیا تھا وہ بھی مل گیا، جو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا وہ بھی مل گیا، اب میں کیا مانگوں؟ اب میں کیا مانگوں؟ اللہ پھر فرمائیں گے لو میرا دیدار کر لو۔ دیدار کے بعد پھر اللہ مانگیں گے تو نے دنیا میں مجھے راضی کیا ہے نا، اب اور مانگ۔ بندہ کہے گا اللہ تیرے دیدار سے بڑھ کے کیا ہے، تیرے دیدار سے بڑھ کے کیا ہے؟ پھر اللہ کہیں گے ورضوان اللہ اکبر، میری رضامندی اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ راضی ہو جائیں گے، اور پھر کوئی ایسی گھڑی، کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے گا کہ پھر اللہ ناراض ہو۔ تو وہ اجر عظیم اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اللہ کی عطائیں ہو سکتی ہے، اللہ کا رضوان ہو سکتا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندے کو وہ کیا دینے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ صراط مستقیم اطاعت گزار جو ہے اس کو اللہ گارنٹی کرتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ تو اب صراط مستقیم پہ رہے گا۔ شرط یہ ہے انسان فرما بردار بن جائے۔ اللہ تو میرا خالق، میں تیرا بندہ، تو نے کہہ دیا میں نے سر جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ابراہیم اسلم، ابراہیم نبی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اسلم، مسلم ہو جا۔ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دے، سرنڈر کر دے۔ ابراہیم نے کہا کہ اسلم تو اللہ میں نے جھکا دیا۔ یہ اتنا بڑا لفظ ہے اسلام اور مسلمان کہ سرنڈر کر دینا، جھکا دینا۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں رب نے کہا کہ میں نے ان کو کئی بار آزمایا، کئی بار آزمایا، جب بھی آزمایا ابراہیم اپنی آزمائش میں پورا ہوتا۔ تو اس ابراہیم پہ بولا جانے والا لفظ مسلم، ہم نے اس کو ایسے ہی بس گنوا دیا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے دل سے اس کی اہمیت نہیں سمجھتے بات بنے گی نہیں۔ وہ کہتے ہیں وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، پہلے فرمایا کہ اگر وہ اطاعت گزاری کرتے ان کے لیے بہتر ہوتا، پھر فرمایا کہ ہم اس کو اجر عظیم دیتے، پھر فرمایا کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ اب تو صراط مستقیم پہ رہے گا، اب تجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، دو چیزیں۔ پھر فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو، دو امر کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، صراط مستقیم پہ رہو گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کہ ہم نے کس حد تک اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے تابع رکھا ہے، کس قدر ہمیں نبی کی سنت سے پیار۔ یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی مجھے قسم. ان من امتی رجالا، میری امت میں سے ایسے رجال، ایسے لوگ، ایسے اشخاص ہیں، الایمان اثبت فی قلوب من الجبال والرواسی، ان لوگوں کا ایمان پہاڑ اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی زیادہ بلند اور مضبوط ہے. وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قلیل، تھوڑے لوگ ہیں، اور وہ تھوڑے لوگ ایسے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور ان کی چوٹیوں سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے. اللہ واللہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی، اپنے ماننے والوں کی تعریف فرما رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں امر دیتے، حکم دیتے، واللہ لو امرنا ربنا بقتل انفسنا لفعلنا، اگر ہمیں اللہ حکم دیتے نا کہ اپنے آپ کو مار دو، ہم مار دیتے. ہم یہ نہ سوچتے یہ کیسا حکم ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جلیل صحابی، وہ عظیم صحابی جس نے بدر کے موقع پہ کہا تھا، جب قیدی آ گئے نا، حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے مشورے دو کیا کرنا ہے. کسی نے کہا ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ نہیں، میری رائے یہ ہے، ماننی آپ کی مرضی ہے. وہ مانی نہیں گئی بات، کیا حکمت تھی اس میں؟ اور کچھ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے کہ عمر کی بات کیوں نہیں مانی گئی. عمر کہتے ہیں کہ میں تلوار پکڑوں، آپ تلوار پکڑیں اور اپنے اپنے عزیزوں کو سب سے پہلے ان کو ماریں. وہ ہمارے عزیز جو ہمارے مقابلے میں نہیں بلکہ دین کے مقابلے میں آئے. ہماری رشتہ داری خون کی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی بیٹا بھائی کوئی رشتہ دار نہیں. ہمارا رشتہ دار وہ ہے جو اسلام کا فرما بردار اور تابع دار ہے. اور وہی عمر فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہم کر گزرتے. لیکن اللہ کا بڑا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا. باوجود ان میں منافق بھی تھے، دشمن بھی تھے، مکار بھی تھے، تھوڑے عمل والے، ادھر ادھر جانے والے، سبھی تھے اور ہوتے رہتے ہیں اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. لیکن ان پہ کوئی ایسا قدغن نہیں لگایا اور ان کو کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا. اسی طرح ہاں حضرت عمر جب فرما رہے ہیں پھر ساتھ یہ بھی کہا، سیانے بندے ہیں نا، سیانی بات کرتے ہیں. پہلے بات کہی اگر اللہ حکم دیتے تو ہم کر گزرتے. پھر کہا والحمدللہ الذی لم یأمرنا بذالک، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا. یہ اس کا کرم ہے. یہ ہے سیانت، دنائی، قربانی بھی پوری اور اللہ کے امر کا احترام بھی پورا، اور جو عنایات مل رہی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ کبھی آزمائشیں نہ طلب کیا کرو. آزمائشیں طلب نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے آزمائش پھر ثابت قدم رہو،
پھر گھبرانا نہیں، پھر اللہ سے معافی مانگو، اس سے طلب مانگو۔